بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، کلاس 10 اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 2 کا آیت نمبر 13 تک ترجمہ مکمل کر لیا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 14 یعنی 14 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ترجمہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ بچے اپنے سامنے اپنی کتابیں کھول لیں تاکہ ہم ترجمہ مکمل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ قُل لَّن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 20 کا ترجمہ مکمل پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ لفظی ترجمہ پہلے بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کتاب سے بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیں گے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ اگر داخل ہو جائیں، اتر آئیں، علیہم ان پر، من اقطارہا اس کے کناروں سے، اس کے اطراف سے۔ تو وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا اگر فوجیں مدینہ کے ارد گرد سے ان کے اوپر چڑھ دوڑیں، داخل ہو جائیں، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ پھر ان سے لڑائی کے بارے میں پوچھا جائے، دریافت کیا جائے، ثُمَّ پھر سُئِلُوا پوچھا جائے الفتنتا لڑائی جنگ کے بارے میں، تو لآتوہا وہ ضرور اس کی طرف آئیں، لآتوہا تو وہ ضرور اس کی طرف آئیں، وما تلبثوا بہا الا یسیرا، وما تلبثوا بہا الا یسیرا، یہ جو ترتیب ہے یہ میں آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ شروع میں پہلے اس کی نفی بیان کرتے ہیں، بعد میں اس کو ہاں بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ما اور بعد میں جو لفظ ہے الا، اگر ہم پہلا لفظی معنی کر لیتے ہیں، پھر بعد میں بامحاورہ بتاتا ہوں۔ وما تلبثوا بہا وہ نہیں ٹھہریں گے اس میں،
الا یسیرا مگر بہت کم. تو پہلے شروع میں نہیں کہا بعد میں مگر کہا تو اس کے ساتھ یہ ترجمہ ہو گیا. اور اگر ہم ان الفاظ کا بامحارہ معنی کریں تو ہم معنی کریں گے کہ بہت کم پھر وہ ٹھہریں گے, وہ بہت کم توقف کریں گے, یعنی جنگ کی طرف فوراً آ جائیں گے. تو کتاب سے اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں. آپ جانتے ہیں کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ بات ان منافقین کی ہو رہی ہے کہ جو جنگ میں جب آ رہے تھے یا جب آ چکے تھے تو اس وقت وہ طرح طرح بہانے بنا رہے تھے کہ ہمارے گھر بے پردہ ہیں, کھلے ہوئے ہیں اور یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, اور اس طرح کے بہانے بنا رہے تھے. انہی میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ان کی حقیقت اور ان کا کام تو یہ ہے کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مدینہ کے اطراف سے یعنی کفار جو ہیں انہوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے تو پھر وہ کفار کی طرف مل کر ان کی طرف جا کر مسلمانوں کے خلاف ہی لڑنا شروع کر دیں, پھر یہ ان کے بہانے نہ رہیں. اگلی آیت وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. وَلَقَدْ كَانُوا وَلَقَدْ تحقیق كَانُوا تھے عَاهَدُوا انہوں نے وعدہ کیا. تو وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ تحقیق ان لوگوں نے اس وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ تحقیق ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا. کب؟ من قبل اس سے پہلے. تحقیق ان لوگوں نے اللہ سے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ کہ لا یولون الادبار وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے, اپنی پیٹھیں نہیں پھیریں گے. ادبار دوبر کی جمع ہے, پیٹھ کو کہتے ہیں. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور جو وعدہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا اس کے بارے میں اللہ ان سے پوچھے گا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ اللہ کے وعدے کے بارے میں مَسْئُولًا پوچھا جائے گا, یعنی جواب دینا پڑے گا, پوچھا جائے گا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا. کیا؟ لا یولون ادبار کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا. وَكَانَ عَاهَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. کتاب سے اس کا بامحارہ ترجمہ دیکھ لیں. حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے, اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی, یعنی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قل اے نبی آپ فرما دیجئے لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. پہلے لفظی ترجمہ بتا دیتا ہوں. قل آپ فرما دیجئے لَن يَنْفَعَكُمْ ہرگز تم کو فائدہ نہیں دے گا, فائدہ نہیں پہنچائے گا. قل آپ فرما دیجئے یہ لَن يَنْفَعَكُمْ تم کو ہرگز فائدہ نہیں دے گا, فائدہ نہیں پہنچائے گا. الفرار بھاگنا, الفرار بھاگنا, تم کو بھاگنا ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت اگر تم بھاگ جاؤ موت سے, ان اگر فررتم تم بھاگ جاؤ من الموت کس سے؟ موت سے. او القتل یا قتل ہو جانے سے, اگر تم قتل ہو جانے سے یا موت سے بھاگ جاؤ تو تمہیں یہ بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا. وَإِذًا اور تب, یہاں کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تم بھاگ بھی گئے تو کیا ہوگا, تو تب کیا ہوگا؟ وَإِذًا اور تب لا تُمَتَّعُونَ تم فائدہ نہیں دیے جاؤ گے, تم فائدہ نہیں پہنچائے جاؤ گے, إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت کم. یہاں ایسے کیا مطلب ہے؟ پہلے کتاب کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کا مطلب سمجھا دیتا ہوں. کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو جنگ میں موت نظر آتی ہے, اس وجہ سے یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو, تو یہاں سے اگر بھاگ بھی گئے تو تمہیں جنگ سے بھاگنا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. اگر بھاگ بھی گئے تو کیا ہوگا؟ موت سے ڈرتے تھے تو موت سے کب تک ڈرو گے, موت سے کب تک بچ سکو گے؟ آخر جو ایک وقت مقررہ ہے موت کا, وہ چاہے میدان جنگ ہو یا چاہے گھر پر ہو, وہ تو آ کر رہے گی. تو تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا, بہت کم. کیا مطلب؟ جو تمہارا موت کا وقت متعین ہے, مقرر ہے, وہی اسی تک تمہاری زندگی ہے. اگر وہ گھر پر لکھی ہے وہ زندگی کا اختتام, تو گھر تمہیں موت آ کر رہے گی, اور اگر وہ میدان جنگ میں وقت لکھا ہوا ہے تو میدان جنگ میں تمہیں وہ موت آ کر رہے گی.
اگلی آیت قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ قل آپ فرما دیجئے من ذا الذی، کون ہے ایسی ذات، من ذا الذی کون ہے ایسی ذات، یعصمکم جو تم کو بچا لے، کیا ہے کوئی ایسی ذات جو تم کو بچا لے، من اللہ کس سے، اللہ تعالیٰ سے، کب، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے تو تمہیں کوئی بچا سکتا ہے، او یا اراد بکم رحمہ، یا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کا معاملہ کرنا چاہے تو اس مہربانی سے تمہیں کوئی بچا سکتا ہے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ولا یجدون اور وہ نہیں پائیں گے، ولا یجدون وہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیا ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں دوست کو، تو وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کسی دوست کو پائیں گے، ولا نصیرا اور نہ کسی مدد کرنے والے یعنی مددگار کو پائیں گے۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، کتاب سے بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے۔ یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ پائیں گے اور نہ مددگار۔ اگلی آیت مبارکہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا۔ آج ہم نے آیت مبارکہ 14 سے پڑھنا شروع کیا تھا اور اب تک ہم آیت نمبر 17 پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 14 ہم نے مکمل کر لی، آیت نمبر 15 ہم نے مکمل کر لی، آیت نمبر 16 مکمل کر لی، آیت نمبر 17 مکمل کر لی۔ آگے جو آیات آتی جائیں گی ہم اس کو نشان لگاتے جائیں گے کہاں تک ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا۔ آیت نمبر 17 کا ترجمہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد آیت نمبر 18 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ قد يعلم الله المعوقين، آپ رکوع کے آخر میں جائیے تو السوال الثالث، سوال نمبر 3، کویسچن نمبر 3 التمارین میں السوال الثالث کویسچن نمبر 3 پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں بریکٹ میں لکھا ہے المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ آپ کو اس طرف لانے کا مقصد تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس سوال سے رکوع کے آخر میں شارٹ کویسچن بنا ہوا ہے۔ اب پہلے ہم اس کو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر سوال کا جواب۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، قد یعلم اللہ، اللہ تحقیق اللہ جانتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، قد یعلم اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، المعوقین منع کرنے والے، روکنے والوں، منع کرنے والوں کو، روکنے والوں کو، رکاوٹ ڈالنے والوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، منکم تم میں سے، تم میں سے جو منع کرنے والے ہیں۔ اس کا جب آیت مکمل ہو جائے گی پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کن کو کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے رکاوٹ ڈالنے والوں کو، منع کرنے والوں کو جانتا ہے۔ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، والقائلین اور کہنے والوں کو، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اپنے بھائیوں کو یہ کہتے تھے، ان کہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اپنے بھائیوں کو یہ کہتے تھے کیا، ہلم الینا، ہمارے پاس ٹھہرے رہو، ہمارے پاس آ جاؤ یا ہمارے پاس ٹھہرے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کہنے والوں کو بھی جانتا ہے اور منع کرنے، رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، ولا یأتون البأس اور وہ لڑائی کی طرف نہیں آتے، الا قلیلا مگر بہت کم، اور وہ لڑائی کی طرف نہیں آتے مگر بہت کم۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ کا کتاب سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ یہ بات ہو رہی ہے منافقین کے عمل کی۔ منافقین
جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر مدینہ منورہ سے تھوڑا سا نکل کر جو لشکر آ رہا تھا احزاب، اس کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا، تو اس موقع پر کچھ منافقین وہ کہنے لگے ایک دوسرے کو، وہ ایک دوسرے کو جنگ میں جانے سے منع کرنے لگے، کیونکہ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے ایمان لاتا ہی نہیں، تو جو شخص دل سے ایمان نہ لائے اس کو تو بظاہر جو جنگ ہے وہ موت نظر آتی ہے، کہ اس میں ظاہری بات ہے ایک طرح سے بھی لوگ مرتے ہیں، دوسری طرف سے بھی لوگ مرتے ہیں، تو وہ ان کو جہاد پر جانا اصل میں موت نظر آتی ہے۔ دل میں ایمان ہوتا تو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جانا میں موت نظر نہیں آتی، بلکہ یا انسان کو اپنا غازی بن کے واپس آنا یا شہادت کی موت نظر آتی ہے، اور جہاد تو انسان کو اللہ کے دین کا پھیلانا اس میں نظر آتا ہے۔ موت، جیسے انسان موت سے ڈرتے ہیں تو ایسا ان کو نظر نہیں آتا۔ اب جب منافق دل سے ایمان نہ لایا ہو تو جنگ میں اس کو موت ہی نظر آنی ہے۔ اب ایسے موقع پر کہنے لگے قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو منع کرنے والے ہیں ایک دوسرے کو جنگ پہ جانے سے، میں ان کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، اور ان کو بھی جانتا ہے جو اپنے بھائیوں کو یہ کہتے تھے یہیں ٹھہرے رہو، جنگ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس ٹھہرے رہو، والقائلین، اور کہنے والوں کو، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، ہلم الینا، ہمارے پاس ٹھہرے رہو، جنگ پہ کیوں جاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانتا ہے۔ ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور وہ جنگ کی طرف نہیں آتے مگر بہت کم۔ منافقین کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ جنگ کی طرف بہت کم آتے ہیں۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ بھی ہم نے مکمل کر لیا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 14 سے ترجمہ پڑھنا شروع کیا، اور آیت نمبر 18 تک جو ترجمہ تھا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا کیا باتیں اور کیا کیا حالات اور واقعات تھے وہ سب آپ کے سامنے بتا دیے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کوشش ہوگی کہ اس رکوع کو مکمل کر کے پھر اس کے بعد اس کے الفاظ معنی، سوال جواب اور اس رکوع کو مکمل کیا جا سکے۔ السلام علیکم۔